نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم عمل صالح کے ضمن میں جو معاشرے کا عمل صالح ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ذرا یاد دہانی کے طور پر آ جائے نا کہ وہ ربط کیا تھا کہ ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے، اس میں سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات ہم نے پڑھی، اور پھر ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے اس کا ایک پہلو ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا، اور اب اس بہت سارے خاندان جب ملتے ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات اسی حد تک تھیں، ایک معاشرے کی حد تک تھی۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے ہیں تو اس دور میں گویا کہ بڑی بڑی امپائرز جو تھی وہ وجود میں آ چکی تھی، اور پھر دنیا نے ایک گلوبل ولیج کی حیثیت بھی اختیار کرنی تھی۔ تو یہ تعلیمات تو آپ کو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا جو عمل صالح ہے، یہ جو دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ تورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ بھی ہے۔ بہرحال یہ جو معاشرے کا عمل صالح ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے توحید کو دیکھا کہ ایک معاشرے کا جو ہے اس کی تشکیل توحید کی بنیاد پر ہو، پھر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق، اور والدین کے حقوق کے ساتھ میں نے بات سمجھائی تھی کہ بیوی کے حقوق کے ساتھ توازن کرنا، کہیں اس ڈنڈی جو عدل کی ڈنڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے اس میں اوپر نیچے نہ کیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ مرد اس طور پر میں نے تفصیل سے عرض کی تھی کہ ناکام ہے آج کا مرد کہ وہ یا تو والدین کی طرف ہو جاتا ہے یا بیوی بچوں کی طرف ہو جاتا ہے، یا بیوی بچوں کو لیتا ہے اور والدین کو چھوڑ دیتا ہے، یا والدین کو پکڑتا ہے اور بیوی بچوں کو۔ تو اس میں ایک عدل اور توازن۔ پھر اس کے بعد بات آئی تھی کہ رشتہ داروں کا ان کو حق دے دو، اس پر بھی ہم نے 2 نشستوں میں گفتگو کر لی تھی یا 3 میں کہ ان کا حق کیوں ہے، کس وجہ سے، اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بات آئی تھی کہ اولاد کا کیا حق ہے۔ تو ویسے تو والدین اولاد کے دوسرے حقوق پورے کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس میں تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے روکیں لگائی ہیں کہ ان کی محبت میں زیادہ نہ آگے نکل جانا، لیکن جو بنیادی حق بتایا وہ یہ ہے کہ اولاد کو زندہ رہنے دو، یہ اس کا حق ہے کہ اولاد کو زندہ رکھا جائے، یعنی ان کو کسی بھی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ اور اب جو بات آ رہی تھی ولا تقربوا الزنا، اس پر بھی ہماری کافی گفتگو ہو چکی تھی، اور ایک یہ کہ زنا کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اسی طرح زنا کی جو حدیث کے اندر عمومیت آئی تھی اس انداز میں کہ ایک بنی آدم کو لا محالہ جو حصہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ حاصل کر کے رہتا ہے، جس میں تفصیل سے آیا تھا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے جو اس نے لذت لی۔ تو عورت کی آواز کے اندر بھی ایک حسن ہے جو اس نے سنا اور مزہ لیا، تو یہ بھی ایک وہ ہے۔ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس حوالے سے 2 مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، ایک سورہ احزاب کے اندر، اور 2 جو مقامات کا آخری وقت میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، ان 2 کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا اصل الاصول یہ تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کی اصل جو جگہ ہے، جو دائرہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ یعنی کسی شدید ضرورت کے تحت وہ باہر نکلیں تو نکلیں، ورنہ ان کا اصل دائرہ کار اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہیں؟ گھر کے اندر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی شادی کی ضرورت ہے، لیکن کما کر لانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ اسی طرح بچوں کی پرورش، ان کی تربیت وہ ماں کے ذمہ ہے۔
یا آپ بخوبی جس ایج میں ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دن اگر ماں نہ ہو، جوانی میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کے سپرد کر کے وہاں کام گئی ہو تو آپ کو لگ پتہ چاہے کہ یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے جو وہ بچوں کو سنبھالتی اور کرتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نرمی، اتنی شفقت اور محبت ڈالی ہے کہ وہ یہ سارا کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی شے اس سے بھی عورت کو مسجد میں آنے سے مستثنا قرار دیا، یعنی جس طرح کہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بلا عذر کوئی آدمی جو ہے وہ مسجد آ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی ایک فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کی فضیلت میں سے گویا اسے کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ عورت کے لیے وہی بات کہی گئی کہ وہ کہاں پڑھے، گھر کے اندر نماز پڑھے، تو یہ بہت بڑا فرق رکھا گیا۔ اور احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک خاتون نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ میں آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اور ظاہر بات ہے یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی، ہر ایک کی خواہش اس دور میں ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے آ کر نماز پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا گھر کے باہر پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک تدریج بتائی کہ جتنا تم پیچھے پڑھو اتنا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ چھپی ہوئی شے ہے یا چھپائی جانے والی شے ہے، عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی شے، بلکہ اس میں ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب یہاں وہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور شاہ فیصل جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے، اب ظاہر ہے اس معنی میں تو بڑا دنیا میں چرچا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو ایئرپورٹ کے اوپر انہیں کچھ نوجوان بچیوں نے استقبال کیا، وہ گلدستے وغیرہ اور پھول اور پتیاں لے کر نہ وہ کھڑا کیا گیا کہ شاہ فیصل آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے، تو جب وہ بچیوں نے پھول پتیاں وغیرہ پھینکی اور یہ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کسی نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ مستورات ہے، تو وہ بڑے ہنسنے لگ گئے کہ حاضی مکشوفات، یہ کہاں مستورات ہے، مستورات کا تو مطلب ہے بھائی ایک جو پردے میں ہو چھپی ہوئی ہے، یہ تو مکشوفات ہیں جو آپ نے ساری یہاں سامنے کھڑی کر دی ہیں، یہ تو چھپی، تو ایک عورت کے معنی ہی، اور اس فلسفے کو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات بھی ذرا سامنے رکھی تھی کہ علامہ اقبال نے بڑی ٹاپ پر اس کو فلسفیکل انداز میں بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا خالق ہے اس کائنات کا، جو خالق ہے وہ کیا ہے، وہ پردے میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس گویا کہ اسی خلاقی کی ایک صفت رکھی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک وجود جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے ایک تخلیق کی یہ صلاحیت رکھی ہے، تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخلیق ہوتی ہے نا یہ تنہائی چاہتی ہے، یہ پردہ چاہتی ہے، اور وہ تخلیق صحیح معنوں میں جب مکمل ہوتی ہے کہ جب وہ پردے میں ہو، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اے مسلمان عورت، تو حضرت فاطمہ کا اسوہ اپنا تاکہ تیری گود میں وہ شخصیات تخلیق پائیں جو حضرت حسن اور حسین کی صفات والی، آسیہ گرداں و لب قراں سرا، اور انہیں جو مسلمان عورت کا نقشہ کھینچا کہ وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کیا کر رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے اور سورہ یاسین بھی پڑھ رہی ہے، گویا لب قراں سرا، اور یہ ہوتا تھا ہماری مائیں بہنیں دادیاں جو ہے وہ کیا کرتی تھی، تلاوت بھی کر رہی ہیں اور ساتھ کام بھی کر رہی ہیں گھر کا، تو انویزیبل ایفیکٹ جو ہیں وہ بچے کے اوپر پڑ رہے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح بچوں کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ذرا اس بات سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بچپن کی تربیت کی ذمہ داری ماں کے اوپر جو ڈالی ہے، اس کے ساتھ آج دنیا میں کیا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کہ یہ جو نماز جیسی شے ہے اس کے بارے میں بھی کب کہا کب سکھائی جائے، 7 سال کی عمر میں، اور اس پر بھی ڈانٹ ڈپٹ اور مار کب کی جائے، 10 سال،
تو ذرا پورے پروسیجر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعتاً ماں ہی کر سکتی ہے. آپ کے سپرد تو 10 ماہ کا بچہ بھی کر دیا جائے سال کا تو آپ تو اس کے ساتھ بھی سختی سے ہی ٹپٹیں گے. اور وہ فرد پھر جو بچپن میں ان سختیوں سے گزرے یا ان حالات میں جو والدین کی محبت اور پیار نہ ملے تو معاشرے میں اس طرح سے پھر ایک مثبت کردار ادا نہیں ہوتا, وہ مثبت سوچ کے ساتھ پھر پروان نہیں چڑھتے. تو یہ بات ہو گئی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے انتہائی ضرورت کے تحت جو ہے وہ عورت اپنے گھر سے نہیں. باقی ٹھیک ہے اگر ضروریات ہوں گی تو وہ تو آئے گا معاملہ. اور اسی طرح جو جہاد و قتال کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے وہ بھی لے لی. یعنی دین کی اہم ترین جو ذمہ داری ہے جہاد و قتال, اس سے عورتوں کو مستثنا قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے مجھے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا قصد کیا, آپ کو معلوم ہے غزوہ خیبر سن 7 میں ہوا ہے, سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور پھر سن 7 میں آپ نے غزوہ جو ہے وہ خیبر کی طرف جو ہے وہ رخ کیا, پھر سن 8 میں مکے کا معاملہ ہو گیا. تو کہتی ہے کہ ہم چند عورتیں بھی ساتھ تیار ہو گئی, ہم نے بھی ایک گروپ بنایا اور ساتھ تیار ہو گئی خیبر کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے ہمیں ڈانٹا اور بلایا اور پوچھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم بھی ساتھ جا رہی ہو, تم کس کے حکم سے جا رہی ہو اور کس کی اجازت سے جا رہی ہو. اور انہوں نے ہمیں واپس کر دیا. اور جب ہم نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کی کہ ہم اس لیے جا رہی ہیں کہ ہم وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی, ہم انہیں ستو گھول کر پلائیں گی, خدمت کریں گی, تو انہوں نے کہا نہیں, تم اپنے ساری کیا کرو, گھروں کو جاؤ. البتہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے فتح کے بعد تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اب اس سے بھی بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا. بعض لوگوں نے پھر وہ ان کی شرکت اور اس چیز کو سارا وہ اس انداز میں سمجھایا, لیکن وہ صحابی وہ مجھے نام ذہن میں ان کا نہیں آ رہا, ان صحابی کا جن کی وہ دادی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دادی اماں سے پوچھا کہ آپ کو مال غنیمت میں سے کیا ملا, تو انہوں نے کہا وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں تھی جو دی گئیں. وہ گویا کہ اس طرح سے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا گیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو, ان کے ارادے کو ایک دیکھتے ہوئے ان کی واپس آ کر جو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی, ایک حوصلہ افزائی کی کہ تمہارا جذبہ ایک بہت بلند تھا, اچھا تھا. تو یہ ایک معاملہ کہ عورتوں کا دائرہ کار جو ہے وہ گھر کے اندر رکھا گیا. ہاں موجودہ زمانے میں آپ کہیں گے تو اس کے بہت سارے دنیا میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے کے, کہ عورتوں کے اسپتال علیحدہ ہوں, عورتیں ہی وہاں ڈاکٹر ہوں, عورتیں ہی مریض ہوں, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ایک عورتیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں میڈیکل کی. تو پھر بھائی ہوتا ہے جیسے آرمی میں آپ لوگ رہے ہیں تو ہاسپٹلز میں میل نرس بھی تو ہوتے ہیں نا, آرمی میں تو میل نرس ہوتے ہیں. تو جہاں مردوں کے اسپتال ہوں, مرد ہی ڈاکٹر ہوں, مرد ہی نرسز ہوں. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کام سے روکنا, اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں کے اندر سیگریگیشن رہے, یہ آپس میں ملاپ نہ ہو. اس کی میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید جذبہ رکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا آج ایک مرد اور ایک عورت سے یہ 8 بلین کے قریب تک جو ہے وہ نہ پہنچ گئے ہوتے. 7.5-8 بلین کی آبادی, اسی وجہ کہ اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے. اور اسی اٹریکشن کو مغربی اگر متکلمین کی بات کریں گے تو فرائڈ نے تو اسے سب سے ٹاپ کا جذبہ جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو انسانی زندگی میں ہے وہ سیکس ہے. اچھا مارکس نے ویسے کہا کہ نہیں, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے, پیٹ. یہ ان کے اندر یہ اختلاف تو رہا ہے, لیکن یہ جو بھی ہے بہرحال ظاہری انہوں نے ساری ان باتوں کو کیا. یا دوسرے جو اسی کے شاگرد تھا ہیگل غالباً, اس نے کہا کہ نہیں وہ ارتھ ٹو ڈومینیٹ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے انسان کے اندر. بہرحال ان 3-4 جذبوں ہی کو دنیا میں آج جو مغربی مفکرین نے اسی کے تحت چلانے کی کوشش کرتے, تو یہ جذبہ اتنا شدید تھا. تو بہرحال اس کے لیے دور دور تک تاکہ اس کا امکان نہ رہے. اچھا بعض لوگوں نے, یا اس کو ذرا بعد میں لے لیتے ہیں, تو دوسری بات سورہ احزاب میں ہم نے کیا دیکھی تھی, کرنا فی بیوتکم, تو ولا تبرجن الجاہلیہ والی تھی, ولا یدنین علیہن بجلابیبہن کہ پردہ.
یہ پردہ رہے. اور پردے کے بارے میں وہاں آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی خواتین کو کیا کریں کہ وہ جب گھروں سے نکلے تو پردہ کریں. اور جلباب کا میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا تھا کہ عرب عورتیں پھر اسی چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوتی تھی چہرے کا آدھا حصہ ڈھانپ لیتی تھی. ایک پردے کا ایک یہ طریقہ بھی تھا. اور جہاں تک بعض لوگوں نے اسے عرب کا رواج کہا ہے تو عرب میں کوئی پردے کا رواج نہیں تھا, نہ مکہ میں تھا نہ مدینہ میں کوئی پردے کا رواج تھا. یہ پردے کا جو ہے حکم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن حکیم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ پردے والا معاملہ ہو. اور اسی میں یہ جو ایک آنکھ ڈھانپتے ہیں, شاید یہ میں نے وضاحت کی ہو اس کی, یہ اگر دو آنکھوں سے پوری کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, آپ نے اگر پورا نقاب بھی کیا ہو تو آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, پوری کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن وہ اس زمانے میں جو پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا اس سے وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. آپ خود یوں کر کے دیکھ لیں, میری طرف دیکھیں میں تو مفہوم نہیں کنوے ہوتا. اس میں شاید حجاج کی میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو. اور اس میں سب سے بڑی اہم بات جسے حدیث میں کہا گیا اور وہ واقعہ بھی ہے کہ واقعہ افک, یعنی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی, تو وہ واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ کیا ہوا کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رفع حاجت کے لیے جب گئی ہیں تو وہ اس وقت زمانے میں کوئی یہ تھوڑا ہی تھا کہ وہ کوئی لیٹرینیں باتھ روم بنے ہوتے تھے, یا ساتھ وہ ذرا دور جنگل میں گئی ہیں تو واپس آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گر گیا. تو وہ ہار کی تلاش میں گئیں تو اتنے میں قافلہ جو ہے چونکہ رات کو سویرے سویرے جو ہے وہ رات کو زیادہ چلنا ہوتا تھا کہ صبح سویرے سویرے سحری کے وقت قافلہ چلتا تھا, جب ذرا دھوپ سر پہ آ جاتی تھی تو پھر ریسٹ والا معاملہ ہو جاتا تھا. تو وہ رات کے اندھیرے میں یعنی صبح کے دھندلکے میں جب وہ قافلے نے چلنا شروع کیا تو قہار جو تھے انہوں نے وہ ہودج جو تھا وہ اونٹ کے اوپر باندھ دیا. اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہلکے بدن کی, بڑی دبلی پتلی ہلکے بدن کی خاتون تھی, تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اس کے اندر ہے بھی یا نہیں. انہوں نے وہ ہودج رکھا اور وہ اونٹ روانہ ہو گیا. اور وہ تو جا کر پتہ چلا ہے جب وہ جا کر اونٹ کھڑا ہوا ہوگا, ہودج جو رکھا ہوگا تو معلوم ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا. تو انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ جب مجھے نہیں دیکھیں گے, جب اگلے پڑاؤ پر یہ پہنچیں گے تو ڈھونڈنے یہاں آئیں گے, اور میں خود سے کوئی ڈیسیژن لوں, نکل کھڑی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی کہیں بھٹک جاؤں صحرا کے اندر, تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہیں. تو وہ اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں. تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ذرا روشنی تھوڑی سی ہو تو گھوم پھر کر دیکھ لیں کوئی گری پڑی چیز نہ رہ گئی ہو, کچھ یہ ان کی قافلے میں ڈیوٹی ہوتی تھی. تو وہ اس میں جب ذرا سی تھوڑی سی روشنی پھیلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز یا کوئی شے رہ تو نہیں گئی تاکہ وہ بھی پیچھے روانہ ہو. تو انہوں نے دور سے دیکھا تو ایک گٹھڑی سی پڑی انہیں نظر آئی. تو وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو انہوں نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً پردہ کر لیا. تو وہ جو الفاظ ہیں ان کے وہ یہ ہیں کہ صفوان نے مجھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. یعنی یہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کے اندر جو 2 مقامات پڑھے تھے اس میں یہ تھا کہ جب بھی تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ان سے مانگو کس سے؟ فَصَلُوا مِن وَرَائِ حجاب. تو آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا, اس لیے پہچان لیا. تو قریب آئے, انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اسی کے اوپر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئی اور وہ لے کر انہیں قافلے میں گئے. آگے بہرحال جو بھی اس کے دوسرے پہلو ہیں واقعے کے, لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پردہ شروع ہو گیا. اور بلکہ بعض دوسری روایت میں ملتا ہے کہ مدینہ میں زیادہ تر چونکہ ایک یہ کاشتکاری کا ماحول تھا تو وہاں خواتین جو تھیں وہ چادر جو تھی نا اپنی کمر کے ساتھ باندھتی تھی. جیسے دیہات میں خواتین نے دوپٹہ باندھا یہاں کس کے اور پھر کام کاج کیا, اپنی ذمہ داری کی.
تو وہاں وہ خواتین میں متعدد روایات ملتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردے کا حکم دیا تو پھر ساری خواتین نے اپنی کمر سے دوپٹے کھولے اور سروں کے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لیے۔ تو ایک یہ معاملہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ایک تو یہ یعنی قرآن حکیم سے اور پھر مستند ترین روایت جو یہ واقعہ عفق کی آتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے لکھی ہے، اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ۔ اسی طرح ام خلاد کا ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے ایک جہاد کے لیے گئے فوجی مہم میں، اور جب وہ فوجی قافلہ واپس آیا ہے تو اپنے بیٹے کا انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو شہید ہو گئے، لیکن وہ اسے کنفرم کرنے اور پتہ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ تو آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کا پوچھا، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ چکے۔ تو اس پر جو وہ پردے میں تھیں تو بعض نے کہا کہ تمہارا بیٹا وہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، وہ تم روئی نہیں، کوئی پیٹ نہیں، جیسے عرب کا دستور تھا، رواج تھا، اور ان کے چہرے پر بدستور اسی طرح پردہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ جو بھی ایک بڑا اس حوالے سے مشہور ایک معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اس ضمن میں بہت ساری روایات وہ بھی آ جاتی ہیں جو حج کے موقع پر ہے۔ حج کے موقع پر چونکہ پردہ نہیں ہوتا تو بعض لوگوں نے اس سے پھر چہرے کے پردے کو ان مثالوں کے ذریعے سے کہ وہاں تو پردہ نہیں ہوتا، وہاں تو خواتین ہو۔ تو آج کا معاملہ احرام کا معاملہ بڑا خصوصی ہے، وہاں تو میاں بیوی بھی اس طرح سے میاں بیوی نہیں ہوتے، ان احکام کو مستقل نہیں کیا جا سکتا، ماننا یہ زیادتی والی بات ہوگی۔ بہرحال اس میں بھی ایسا نہیں ہے، وہ تو جو حج کے اندر حرم کے اندر ہے ہی ہے، باقی وہ تو روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو راستے میں جب مسافر ہمیں ملتے تھے تو امہات المومنین ہم کیا کرتی تھی، وہ چہرے کے اوپر اپنا پردہ ڈال لیتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خطبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں عبداللہ ابن عباس اور ایک موقع پر فضل بن عباس ان کے ساتھ تھے، آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور نے دیکھا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں اور یہ بچہ جو ہے وہ عورتوں کو گھور رہا ہے، تو ایک روایت میں تو حضور نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا اور ایک دفعہ ان کا چہرہ پھیر دیا۔ اسی طرح راستے میں ایک خاتون نے سوال پوچھا حج کے متعلق، وہ بھی احرام سے تھی، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اونٹ پہ، تو انہوں نے ان کا کان پکڑ کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ یعنی وہ اس طرح احرام میں بھی وہ نہیں ہے کہ معاملہ کہ کھلے عام ہے اور اس طرح سے، وہ بھی ایک شرم و حیا والا معاملہ اور پابندی والا معاملہ اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں وہاں ہم نے سورہ احزاب کے اندر پڑھی۔ اب سورہ احزاب اور سورہ نور کے متعلق سمجھ لیں بات کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورہ جو نور ہے یہ تقریباً 14 مکی صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود اور اس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 مکیات ہیں، پھر ایک واحد تنہا صورت ہے مدنی صورت سورہ نور، اور پھر اس کے بعد 8 مکی صورتیں ہیں، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک 8 مکی صورتیں، پھر ایک ہی تنہا صورت ہے سورہ احزاب۔ ان دونوں میں ایک تو یہی نسبت زوجیت ہو گئی کہ دونوں تنہا ہیں اور کوئی ساتھ مدنی صورت نہیں ہے، اسی طرح براہ راست دونوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے، ایک میں واقعہ احزاب ہے اور ایک میں واقعہ عفق ہے، یعنی غزوہ بنی مصطلق والا واقعہ وہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح دونوں کے 9 رکوع ہیں، سورہ نور کے بھی 9 رکوع ہیں اور سورہ احزاب کے بھی 9 رکوع ہیں، اور این درمیان میں جیسے سورہ نور کی تو وہ عظیم آیت ہم نے پڑھی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ کون سی تھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اس پر ہم نے تفصیلاً شاید 2 نشستوں میں گفتگو کی تھی اس سورہ نور کی آیت پر۔ تو اسی کے ادھر دوسری طرف درمیان میں کہ یہ نور ایمان جن کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہاں پھر بڑی تفصیل سے ان کی صفات آئیں، ان المسلمین والمسلمات والمصدقین والمصدقات، وہ ان صفات والے اہل ایمان یہ ہیں جن کے اندر یہ نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کی تفصیل اس کے درمیان میں آگے۔ تو سورہ احزاب اور سورہ نور ان میں زمانہ نزول میں کیا فرق ہے یہ سمجھ لیں۔ بلا اتفاق سورہ احزاب نازل ہوئی ہے سن
کون سے سن میں نازل ہوئی؟ 5 سن 5. کیوں؟ غزوہ خندق کب ہوا ہے؟ سن 5 میں. تو اس میں سن 5 میں غزوہ خندق پر، غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے تو وہ سن 5 میں ہوا. اسی طرح سورہ نور سن 6 میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں واقعہ افک جو ہے وہ پیش آیا، اور واقعہ افک کا ہوا ہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، اور غزوہ بنی مستلق ہوا ہے سن 6 میں. تو سورہ احزاب نازل ہوئی سن 5 میں، اور سورہ نور نازل ہوئی سن 6 میں. اچھا، ان دونوں میں یہ معاشرتی احکامات ہیں، یہاں بھی 2 جگہ پر، اور سورہ نور میں ابھی ہم پڑھ لیں گے وہاں بھی 2 جگہ پر. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے کہا کہ ان دونوں صورتوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک صورت میں سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات ہیں، اور دوسری صورت میں سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں. پردے 2 ہیں، ایک گھر سے باہر اور ایک گھر سے اندر، یا جسے کہیں کہ ایک محرموں سے پردہ ہے اور ایک نامحرموں سے پردہ ہے. اور واقعتاً کسی بڑے آدمی کا، عالم کا اور دانا انسان کا ایک قول بڑی بڑی گتھیاں سلجھا دیتا ہے. اس کی ایک بات وہ چابی اور کلید کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے آپ کے بے شمار مسائل پوری صورت میں جو احکامات آ رہے ہوتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. صرف ایک بات کہ سورہ نور کے اندر پردے کے گھر کے اندر کے احکامات ہیں. تو اس حوالے سے سورہ نور کے ان 2 جگہوں کا یعنی مطالعہ، جیسے وہاں پر 2 جگہوں کا مطالعہ آ گیا تھا سورہ احزاب میں جو ہم نے کر لیا تھا، ایک کرنا فی بیوتکن اور دوسرا تھا جلباب کا، یعنی یدنین علیہن بجلابی بہن، وہ والا 2 جگہ. تو یہاں بھی 2 جگہ پر جو احکامات آئے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ پڑھ لیں. اور وہ کیا ہے؟ یہاں گھر کے اندر بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو وہ آیا کہ باب استئذان، کہ کس طرح اجازت لے کر جو ہے وہ گھر کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں جان. پہلے وہ آیات پڑھ لیں، پھر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا مت داخل ہو دوسرے گھروں میں. حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ انسیت پیدا نہ کر لو، واقفیت پیدا نہ کر لو، یعنی جان پہچان نہ جب تک ہو جائے جس کو. اور اس جان پہچان کا معاملہ، تستانسوا کا معاملہ یہ کہ اجازت نہ لے لو. ولا تسلموا علی اہلہا، اور سلام کر لو ان کے گھر والوں پر. یعنی اس کی جان پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ تم جا کر کیا کرو؟ سلام کرو ان کے گھر والوں پر، اس کے بغیر گھر میں مت داخل ہو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، اگر تم سوچو سمجھو تو یہ بہتر بات ہے. فإن لم تجدوا فیہا، اور پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فیہا احدا فلا تدخلوہا، تو کبھی بھی اس میں داخل مت ہو. حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، ستھری بات ہے. ایک دیکھیں، ایک آدمی اپوائنٹمنٹ لے کر آیا، وہ تو اس کا حق ہے کہ آپ اس سے ملیں. لیکن ایک آدمی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے آیا تو اب آپ کی مرضی ہے کہ ملے یا نہ ملے. اور اس کو کہا گیا کہ وہ برا مت مانے، وہ واپس چلا جائے. اول اگر آواز ہی نہیں آ رہی، آپ اجازت ہی نہیں مل رہی کہ آپ نے 3 دفعہ السلام علیکم کہا ہے، تو واپس لوٹ جاؤ، برا مت مانو. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جو رہائشی نہیں ہے. غیر مسکونۃ، تمہارے کوئی گوڈاؤنز ہیں، فیکٹری ہے، کوئی اور اسی طرح دکان ہے، تو کوئی رہائشی گھر نہیں ہے، تو اس میں اب کوئی کس نے اجازت دینی ہے؟ وہ بلاؤ گے بھی تو کون بولے گا کسی کو ڈاؤن سے؟ تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے. فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا مال ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو.
اب یہ جو باب استئذان ہے، اس سے آگے کہ میں اگر چلوں پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں. اس کو بھی کسی انداز میں تو ہم پڑھ آئے تھے وہاں پر سورہ احزاب میں کہ اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کیا کرو، پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ. جب کھانا پک جائے تو جاؤ، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بات چیت کے لیے وہاں نہ رکو بلکہ واپس پڑ جاؤ. اگلے کی ایک اپنی پرائیویسی ہے، اپنے اوقات ہیں، آرام ہے. اب دل تو چاہ رہا ہوگا کہ حضور سے باتیں کرتے رہے ساری رات، لیکن اللہ نے کہا کہ حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں کہ تم اسے کہیں. تو اللہ کو تو اس میں کوئی حیا نہیں، وہ تم سے کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ اور نکلو. اور کہا کہ بغیر اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی مت داخل ہو. وہاں بھی یہ بات کہی کہ اجازت جب ملے تو جب جایا کرو. تو ایک اس اجازت کے ضمن میں سمجھ لیں کہ جو بات ہمیں سمجھائی گئی کہ جب بھی جاؤ تو کیا کرو، السلام علیکم، سلام کر کے انسان جو ہے وہ گھر میں داخل ہو. بلکہ باقی باتیں تو وہ غزوہ بصر کے اس ضمن میں آ جائیں گی کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ درست نہیں. بلکہ اس اجازت کا معاملہ ایک دوسرا بھی پڑھ لیں میرا خیال ہے. یہ میں ذرا اجازت کے معاملے میں مزید جو تفصیلی صورت میں آگے آئی ہے جا کر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے اہل ایمان، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے غلام، نوکر چاکر جو بھی ہیں، بانیاں ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے بھی یا وہ بھی گھر کے اندر جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم ثلاث مرات، تم میں سے 3 مرتبہ، 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے کر داخل ہو. یعنی اگر گھر میں کوئی کام کاج والے ہیں یا ابھی چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کی بھی تربیت یہ کریں کہ وہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے آپ کے کمرے میں نہ آئیں. اب وہ بتایا کہ کون سا، من قبل صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کسی دوسرے کے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں. اور یہ تربیت کس کی ہو، ملازموں کی بھی ہو اور بچوں کی بھی ہو. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّن ظَهِيرَةٍ، اور اسی طرح دوپہر کے وقت جب کہ انسان اضافی کپڑے اتار دیتا ہے. یہ گویا کہ عرب کے اندر تو یہ رواج تھا کیلولے کا کہ دوپہر کو کھانا کھایا اور تھوڑا سی دیر کے لیے آرام کیا. اور یہی چیز ہوتے ہوتے پھر یہ آپ کہہ لیں اندلس سے اور غرناطہ سے یہ پھر یورپ میں بھی پہنچی ہے اور امریکہ کے اندر بھی. اور پھر وہ بھی سارے ہمارے ہاں تو خیر وہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا کہ جب وہ ظہر کے بعد کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ فون بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بد تہذیب ہے، کہ یہ اوقات آرام کے ہیں، اس میں کسی نے فون کیوں کیا، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہاں پر. تو اسی طرح یہ جو ہے جب اضافی کپڑے جو ہے اتار دیے جاتے ہیں تو اس ظہر کے وقت بھی، یعنی ظہر کے بعد بھی اس وقت بھی اجازت لے کر داخل ہوں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد بھی اجازت لے کر داخل ہوں. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے بدن کھلنے کے، یعنی جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ کھلنے کے. ان 3 اوقاتوں میں بدن کھل سکتا ہے، کوئی آرام کر سکتا ہے، اضافی کپڑے اتر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی بات. تو اس حوالے سے ان 3 اوقات میں بچے بھی جو نابالغ ہیں وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، اس میں تمہارے اوپر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ان اوقات کے بعد اگر وہ بچے آتے ہیں تمہارے کمروں میں، کوئی نوکر چاکر آتا ہے نہیں بھی اجازت لیتا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تو تم ایک دوسرے کی طرف چکر لگاتے ہی رہتے ہو، آتا جاتا ہی رہتا ہے انسان، تو ایک دوسرے میں گھومتے پھرتے ہو، آتے جاتے رہتے ہو، تو اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کیا کر رہا ہے،
تم پر کھول رہا ہے، واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے تمہارے لیے اب۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے تم میں سے وہ بھی بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی ویسے ہی اجازت لیں جیسے پہلے لیتے تھے، یعنی پہلے والے یعنی بڑے اجازت لیتے تھے یا نوکر چاکر لیتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی اجازت لیں۔ یعنی بچوں اور نوکروں چاکروں کو استثناء کس چیز کا ملا؟ ان 3 اوقات کے علاوہ آ جا سکتے ہیں، لیکن بڑی اولاد اور بڑے جو لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ پھر بھی اجازت لے کر ہی آئیں گے۔ اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ باقی اوقات میں بھی کیا کرے گا؟ اب یہ دیکھیں یہ کون تعلیم ہمیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کس کے بارے میں؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، کہ یہ ٹریننگ کرنی ہے، یہ تربیت کرنی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے، کھول رہا ہے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہرحال یہ جو باب استئذان ہے، اب آ جائیں کہ اس کو اجازت والے معاملے کو جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے وہاں سے پھر شروع کر دیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ان ساری یعنی مسلمان مومن خواتین سے، یغضضن من ابصارہن، کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ایک زینت کا وہ حصہ ہے کہ جو کسی عورت کا قد لمبا ہے تو وہ ظاہر ہے، وہ تو پردے میں نہیں نہ چھپ سکتا، وہ تو اس کی ہائٹ ہے یا سمارٹنس ہے، وہ تو ظاہر ہوگی۔ تو سوائے اس کے کہ جو خود چیز ایک ظاہر ہو جائے، اس کے سوا جو وہ ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کی بکل اپنے گریبانوں پر مار لیں۔ یعنی یہ گھر کے اندر کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی ساری، گھر کے باہر والی تو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھی کہ گھر کے اندر بھی وہ کیا کریں۔ وہاں باہر تو تھا کہ کیا کریں، وہ چادر کا پلو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ یہاں گھر کے اندر ہے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر رکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا حسن کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ کپڑوں پہننے کے باوجود وہ نظر آتا ہے، ان کے سینے کا حصہ وہ نظر آتا ہے۔ تو اس پہ اضافی طور پر کیا کہا کہ سینے کے اوپر بھی دوپٹہ ڈال لیں، وہ چادر ڈال لیں اپنے گھروں کے اندر۔ اور وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبَعُولَتِہِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے۔ دیکھیں نا، ایک باپ کے سامنے بھی کب آ سکتی ہے؟ کتنے کھلے وجود کے چہرے کے کھلے کے ساتھ ہی آ سکتی ہے نا، اپنے باپ کے سامنے بھی خاتون۔ او آبائے بعولتہن، یا اپنے باپ جو یعنی اپنے جو ان کے سسر ہیں، یعنی جو ان کے شوہروں کے باپ ہیں، آبائے بعولتہن۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی جو ستیلے بیٹے ہوں ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ او اخوانہن، یا بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، اور یہ کہ اپنی عورتوں کے سامنے۔ غیر عورتوں کے سامنے بھی عورتوں کا بے پردہ جانا یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ بات سر سید احمد خان نے کی تھی جب ظاہر ہے کہ انگریز آئے ہیں، قابض ہوئے ہیں، تو یو پی کا جو گورنر تھا ولیم میور، اس نے سر سید احمد خان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملی ٹرمز ہوں آپس میں، اور ہمارے گھر کی خواتین آپ کے گھر کی خواتین سے آ کر
ملنا چاہتی ہیں. تو سر سید احمد خان نے کہہ کر اسے روک دیا. ذرا ہم تو آج کے گورنر کو نہیں روک سکتے نا, ذرا اس انگریز کا دور ہے اور وہ گورنر کے اسٹاپ پہ ہوگا. تو اس وقت کے انگریز گورنر کو انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پتہ ہے, اور اس آیت کا حوالہ دیا انہوں نے. او ما ملکت ایمانہن, یا آپ جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں, باندیاں ہیں, یعنی ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال, یا وہ ملازم, بوڑھے ملازم, وہ خاندانی ملازم کہ جنہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہ ہو. ایک وہ شریف آدمی ہے جو برسوں سے آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے, رہ رہا ہے, اور کوئی ایسا معاملہ اس کے اندر جرت والا وہ نہیں پیدا ہوتا, تو وہ ان کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء, یا وہ بچے کہ جن پر عورتوں کے ابھی پوشیدہ راز نہیں کھلے. یعنی وہ چھوٹے بچے محلے کے ہیں, دوسرے ہیں, کوئی باقیوں کے ہیں, بہن بھائیوں کے ہیں. بہن بھائیوں کے تو خیر وہ ہیں ہی ہیں جائز, لیکن کوئی اس طرح دیور کے ہیں, نند کے ہیں, تو اس انداز میں بھی جو بچے ہیں جن کے ابھی عورتوں کے پوشیدہ راز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے, وہ بھی آ سکتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن, اور نہ ماریں وہ اپنے پاؤں کو, لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی زینت میں سے وہ جو خفیہ چیزیں ہیں. اگر کسی خاتون نے کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی شے ہے, تو ان کے چلنے میں بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک اٹریکشن ہے. جیسے آواز کے اندر ہے, ایک عورت کے چلنے میں اس کے پاؤں میں سے آواز آئے گی, تو یہ بھی. بلکہ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ امہات المومنین کو کیا کہا گیا تھا کہ تم اپنی آواز میں سختی کرو, کوئی نرمی پیدا نہ کرنا, کوئی لوچ نہ ہو. مبادہ یہ کہ کسی آدمی کے دل میں مرض ہو اور وہ کوئی امید لگا لے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں, ایھا المؤمنون, اے اہل ایمان, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آگے پھر اس میں پھر وہ تفصیل آ جاتی ہے کہ تمہارے ہاں جو لوگ بیوہ ہو گئے یا جو بے نکاح کے ہیں, جسے ہم کہ رنڈوے کہتے ہیں اپنے زبان میں, ان کو بھی جو ہے نا کیا کرو, نکاح میں دے دو. اور اپنے جو نوکر چاکر ہیں, نوکر چاکر آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, غلام اور لونڈیاں, ان کے بھی نکاح کر دو, ان کے بارے میں بھی سوچا کرو. اور یہی ہوتا ہے کہ پھر بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اسی زمین میں, کہ جب آپ اس طرف غور نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے. تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, اور نکاح کرو اپنے بے نکاحوں کا, وَالصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں کا, مِنْ عِبَادِكُمْ, اپنے غلاموں میں سے, وَإِمَائِكُمْ, اور اپنی لونڈیوں میں سے ان کے. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر ہے وہ تنگ دست, فقیر, یغنہم اللہ من فضلہ, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چاہیے کہ صبر کریں یا اپنے آپ کو روکے رکھیں وہ لوگ کہ جو نکاح کی مقدرت نہیں پاتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یہ پھر وہ بڑی تفصیل آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہیں, لکھت پڑھ چاہتے ہیں تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے, فَقَاتِبُوهُمْ, تو کیا کرو, ان سے مکاتبت کر لیا کرو. مکاتبت ابھی میں سمجھاتا ہوں. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم جانتے ہو کہ ان میں کوئی خیر کا معاملہ ہے, اچھے لوگ ہیں. مثلا ایک غلام تم نے خریدا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آج کل تو وہ ہے ہی نہیں نا معاملہ, لیکن ایک کسی نے غلام خریدا 1 لاکھ کا, تو وہ کہتا ہے کہ سر آپ نے مجھے 1 لاکھ دے کر خریدا ہے, تو اگر میں آپ سے معاہدہ کر لوں, آپ کا کام تھوڑا ہے, میں باہر کام کر کے کمائی کر کے آپ کو 1 لاکھ روپیہ میں دے دیتا ہوں, مجھے آزاد کر دیں, تو یہ مکاتبت ان سے کر لو. اور پھر آگے آتا ہے کہ تم اپنے صدقہ خیرات میں بھی انہیں حصہ دے دو. یہ آزاد ہونا چاہتا ہے, آپ نے کوئی صدقہ کرنا تھا, کوئی خیرات, وہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈال دو. بجائے 50,000 روپیہ آپ باہر صدقہ کرو, وہ بھی اسی دے کے اسے کہو کہ یہ 50,000 اور تمہیں چھوڑ دیے, یہ بھی تمہارے, یہ لو جمع کراؤ.
اور اس کے کم رہ جائیں. بہرحال اس ساری کا جو معاملہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آ گیا غزوہ بصر والا معاملہ. اس میں اگر ہم اصول دیکھیں گے تو دو آ گئی. پہلے میں ہم نے کہا کہ گھروں کے اندر قرار پکڑے اور دوسرا کیا تھا؟ حجاب، پردہ. اب یہاں پر جو گفتگو ہم نے کی تو اس میں سے ایک باب استئذان آ گیا، اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو. ایک کا مرکزی مضمون یہ بات کہا گیا. اور دوسرا مرکزی مضمون اس میں یہ آ گیا کہ جہاں بھی اندر داخل ہو گھروں میں آؤ تو اجازت لے کر آؤ. یہ بھی گویا اس کا حصہ آ گیا. اور تیسرا یہ جو چیز آ رہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اس میں سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو دستک دے کر گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہو. بیل دے کے کیا کرو؟ سائڈ پہ ہو جاؤ. اسی طرح تانک جھانک، اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو نہ اس کا قصاص ہے نہ دیت ہے. اتنی سخت بات ہے. دیت تو یہ ہوگی نا کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کسی کی آنکھ آپ سے غلطی سے پھٹ گئی تو آپ کچھ نہ کچھ اسے دیتے ہیں، اور بدلے میں وہ چاہے تو آنکھ لے لے اگر جان بوجھ کر پھوڑ. تو یا کوئی عدالت کہتی ہے نہیں اس کی بھی کیا آنکھ پھوڑو گے، نقص ہو جائے گا، اتنے لے لو، تو اس کی کوئی دیت ہو رہی ہے. اور اسی طرح اجازت کے حوالے سے دو صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص دیہات سے آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر پکارا، آلے جو کیا میں گھسا ہوں، کیا میں اندر گھسا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ اسے تہذیب سکھاؤ کہ یہ سب سے پہلے کیا کہے؟ السلام علیکم، اور پھر کہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی آتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ عمر کو اجازت ہے کہ وہ آ جائے. اور اسی طرح ایک صحابی، ان کا بھی مجھے اس وقت ذہن نہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کے قرض کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لے گیا تو حضور صلی اللہ دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو میں نے کہا میں ہوں. انہوں نے پھر پوچھا بھائی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے تو انہوں نے کہا میں ہوں. یہ میں ہوں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنا نام بتاؤ. تو یہ رویہ بھی ہمیں درست کرنا چاہیے کہ چاہے گھر والے پوچھیں، کوئی پوچھے، یا پوچھنے سے پہلے آپ کیا کہیں کہ میں فلاں آدمی ہوں. اسی طرح یہ جب آپ فون پر بھی بات کرتے ہیں نا تو یہ بھی ایک دوسرے کو بعض اوقات آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں. وہ جو اصل بات ہوتی ہے آدمی اس کی طرف توجہ اور مطلب کی بات کرنے جائے یہ غور و فکر شروع کر دیتا ہے یہ صاحب کون ہے، اور آپ کہتے ہیں پھر بتاؤ نا میں کون ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یا تو بھائی کنزین آدمی ہے یا میری وہ دوستی دوسرے یہ مجھے بھول گیا تھا. تو یہ اس طرح کی ایک خام خواہ کی بھی ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ جب بھی آئے فون آئے تو آپ کہیں کہ میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، میرا نام یہ. جیسے پرسوں کس کا آپ کا فون آیا تھا نا، ہاں، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں، انہوں نے کہا کہ میں طارق بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگا بات سن. نہیں، انہوں نے ساتھ اصل میں باقی جو سابقے علاقے ہوتے ہیں نا وہ انسان کی زندگی میں بھی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو فوجی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹتی. وہ لکھا ہوتا ہے کہ کرنل فلاں، بریگیڈیئر فلاں، تو انہوں نے کہا جی میں کموڈور طارق. تو مجھے کوئی وہ نہیں لگا کہ یہ فضائیہ سے بول رہے ہیں. اور تو بس انہوں نے یہ کہا، آگے بات کی تو ہم نے میرا خیال ہے 1-2 سیکنڈ میں وہ بات ڈن کر دی. کالر آئی ڈی نے آج کل آسان کر دی. جی کالر آئی ڈی نے میں نے کہا آسان کر دی. ہاں، وہ بھی جب ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی پھر اس طرح کے سافٹ ویئر بنائے گا اور کرے گا.
تو بہرحال اس میں چونکہ وقت ہو گیا تو ابھی اس کا کچھ حصہ پھر تشنا ہے. یہ تو ابھی میں نے یہ گراؤنڈ بنا دی ہے آپ کو یہ آیات پڑھ کر یا اس طرح سے یہ ساری چیزیں. تو اس حوالے سے غزوہ بصر کے حوالے سے پھر ابھی اور آیات بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اور بھی احکامات دیے کہ محرم خواتین کو بھی گھور کر دیکھنا یہ بھی منع ہے. منع کیا گیا کہ کوئی بہن بھائی کا رشتہ بڑا مقدس ہے میں لیکن کہا کہ کوئی بھائی بھی اپنی بہن کو گھور کر مت دیکھے اور نہ کوئی بہن گھور کر اپنے بھائی کو دیکھے. تو اسی طرح کہ یہ نگاہیں جو گھر کے اندر نیچی رکھو. اصل میں یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کوئی مغالطہ بنیادی نہ ہونا کہ یہ صورت جو ہے کن احکامات پر ہے. سورہ نور میں وہ احکامات آئے ہیں جو گھر کے اندر کے احکامات ہیں. تو جب آپ اس میں نگاہیں نیچی کرنے کا حکم آئے گا تو وہ گویا کہ گھر کے اندر ہے. باہر نگاہیں نیچی کر کے چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا گاڑی کے نیچے. تو یہ زیادہ تر حکم پھر گھر کے اندر کا آ جائے کہ وہاں بھی انسان ایک تہذیب اور نگاہیں نیچی کر کے رکھے. اسی طرح پھر آگے معاملہ جو آئے گا کہ سطر, اس حوالے سے بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ سطر کیا ہے. بلکہ کہا کہ کوئی مرد نہ دکھائے اپنا سطر اور نہ کوئی دوسرا وہ کسی کا سطر دیکھے. اور جو مرد کا سطر ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے, ناف سے لے کر یہ. اور عورت کا پورا وجود کیا ہے, سطر ہے, سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے. ان تین چیزوں کے علاوہ اس کا بھی سارا وجود سطر ہے. البتہ اس میں مسائل آپ نے سمجھنے ہوں تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ عورت کا عورت کے لیے اور سطر ہے. ایک مرد کا عورت کے لیے تو یہ سطر ہے, لیکن عورت کا عورت کے لیے سطر وہی ہے جو مرد کا مرد کے لیے. تو اس حوالے سے بھی غلط فہمی. بہرحال اس پر ہم جو ہے نا کنکلوڈنگ گفتگو اس آیت کے اوپر انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے.